آج کامیار کی بزنس میٹنگ تھی۔ آفس میں کچھ کام ہو رہا تھا، اس لیے کامیار نے اپنی میٹنگ گھر پر ہی رکھ لی۔ ابھی وہ اپنا پروجیکٹ دکھا ہی رہا تھا کہ اس کی کزن وہاں آ گئی۔ کامیار فوراً اس پر دہاڑا، تمہیں کس نے کہا تھا یہاں پر آؤ؟ اونچی آواز پر وہ سہم گئی، آنسو روانی سے آنکھوں سے نکلنے لگے۔ یہ اس کی پھپھو کی بیٹی تھی۔ اس کی ماں کی وفات کے بعد اسے گھر میں نوکروں کی طرح رکھا ہوا تھا۔ وہ وہاں غلطی سے آ گئی تھی، جہاں اس کے پارٹنر اور کچھ کلائنٹس بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک بولا، کیا حسن ہے؟ کامیار کی بات کو اگنور کرتا ہوا شیزا کو ایک زوردار تھپڑ مار گیا۔ ان میں سے ایک بولا، کیا حسن ہے؟ کامیار اس کی بات کو اگنور کرتا ہوا شیزا کو ایک زوردار تھپڑ مار گیا اور اسے وہاں سے نکال دیا، کیونکہ وہ جنونی حد تک اسے عشق کرتا تھا۔ اور اس وقت کامیار اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا اپنے جرمنی میں رہنے والے کلائنٹ کے ساتھ بزنس میٹنگ میں مصروف تھا۔ اس کا یہ کلائنٹ بہت پروفیشنل تھا، وقت کا پابند اور ٹو دا پوائنٹ بات کرنے والا۔ کامیار اپنے اس کلائنٹ سے بہت خوش تھا۔ کبھی جو اس نے کامیار کا وقت برباد کیا ہو۔ وہ خود بھی بہت پنکچوئل اور اپ ٹو ڈیٹ رہنے والا انسان تھا۔ ابھی میٹنگ سٹارٹ ہوئی تھی جب باہر سے عجیب و غریب چلانے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ کامیار ان آوازوں کو اگنور کرتا رہا، مگر کب تک؟ اب تو اس کا کلائنٹ بھی ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ کامیار صاحب، کیا ہم کسی پرسکون ماحول میں بیٹھ کر بات نہیں کر سکتے؟ ان آوازوں سے بہت ڈسٹرب ہو رہا ہوں۔ کیا آپ اس گھر سے باہر ہیں؟ کامیار بری طرح شرمندہ ہو گیا اور اپنی لائبریری میں لیپ ٹاپ لے کر آ گیا۔ اس کے لیے لائبریری سائن پروف تھی۔ باہر جتنا مرضی شور ہوتا، وہ ہر ایک چیز سے بے نیاز ہو کر اپنے کام میں مصروف رہتا تھا۔ اپنے کلائنٹ کو بھی کچھ سکون سا محسوس ہوا۔ کافی دیر تک میٹنگ چلتی رہی۔ کامیار میٹنگ میں ہونے کی وجہ سے بہت مشکل سے اپنے غصے پر ضبط کیے ہوئے تھا۔ میٹنگ ختم ہوتے وہ کمرے سے باہر نکلا، دہاڑ سے دروازہ کھول کر باہر آیا تو باہر کا منظر ابھی بھی جون کا تون تھا۔ اس کی ماں بری طرح سے چلا رہی تھی اور شیزا زمین پر بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اسے روتا ہوا دیکھ کر کامیار کے دل کو ایک پل کو کچھ ہوا، مگر پھر اگلے پل اس نے اپنے دل کو ڈپٹ کر خاموش کروا دیا۔ ماں، کیا بات ہے؟ آپ نے اتنا شور کیوں مچایا ہوا ہے؟ آپ جانتی بھی ہیں کہ میں اس وقت اپنی ایک میٹنگ میں مصروف تھا۔ اس کے باوجود باہر سے آنے والے شور کی وجہ سے میں بہت ڈسٹرب ہوا ہوں۔ کلائنٹ کے سامنے کتنا شرمندہ ہوا ہوں، آپ کو احساس تک نہیں ہے۔ وہ کیا سوچ رہا ہوگا کہ میں کس چڑیا گھر میں رہ رہا ہوں، جہاں پر ہر وقت اتنا ہی شور شرابہ ہوتا ہے۔ نجمہ بیگم نے ایک تنفر بھری نظر شیزا پر ڈالی اور پھر کامیار کو غصے میں دیکھ کر اسے پچکارتے ہوئے کہنے لگی، کیا کروں بیٹا، جانتی تھی کہ تمہاری میٹنگ ہے، اس لیے تو اپنے غصے پر قابو پایا، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا اس لڑکی کی جان لے لوں۔ وہ ایک بار پھر سے شیزا پر پل پڑی، اس کے بال کھینچنے لگی اور اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارنے لگی۔ کامیار نے مشکل سے انہیں شیزا سے دور کیا۔ اس کی ہچکیاں اب سسکیوں میں بدل گئی تھی۔ اب وہ زور سے روئے جا رہی تھی۔ تم اٹھو یہاں سے، اپنے کمرے میں جاؤ۔ جب تک ماں کے سامنے رہو گی انہیں تم پر غصہ آتا ہی رہے گا۔ کامیار نے شیزا کو ڈانٹ کر وہاں سے اٹھا دیا، پھر ماں کو لے کر صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ شبو، پانی کا گلاس لے کر آؤ ماں کے لیے۔ تھوڑی دیر میں شبو پانی لے کر آ گئی۔ پانی پی کر نجمہ بیگم کے حواس کچھ بحال ہوئے اور اب ایک بار وہ زور و شور سے رونے لگی۔ کامیار بری طرح جنجلا کر رہ گیا۔ پہلے ان کا شور شرابہ، ان کا غصہ، اور اب یہ رونا دھونا، پتہ نہیں کب تک یہ ڈرامہ چلے گا۔ وہ من ہی من میں بڑبڑاتے بولا، ساری زندگی اس کی ماں نے مجھے سوکھا سانس نہیں لینے دیا۔ اس کی شادی ہوئی تو میں خوش ہوگی کہ اب اس گھر پر میرا راج چلے گا، اپنی مرضی سے زندگی گزاروں گی، مگر شادی کے چند سال بعد ہی وہ خود تو مر گئی، مگر اس مصیبت کو ہمارے سر پر ڈال کے۔ تمہارے باپ کو اس کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا، اس کے علاوہ تو کچھ سنائی دیتا ہی نہیں ہے۔ ارے میں کیا، میری حیثیت کیا؟ وہ تو تمہیں بھی نہیں پوچھتے۔ جب ان کے نزدیک یہ شیزا کی اہمیت ہے، وہ گھر میں کسی کی بھی نہیں ہے۔ ایک بار پھر سے ان کے اپنے شوہر سے شکوے شکایات شروع ہو گئی تھی، جنہیں کامیار بہت ضبط اور صبر و تحمل سے سنے جا رہا تھا۔ جب نجمہ بیگم شادی ہو کے اس گھر میں آئی تھی تو سغرا بی بی نے انہیں کافی ٹف ٹائم دیا تھا۔
نجمہ بیگم دراصل ایک غریب گھرانے کی لڑکی تھی۔ سغرا کے ساتھ وہ ایک ہی کالج میں پڑھتی تھی۔ سغرا ایک مغرور نخرے والی امیر گھرانے کی لڑکی تھی جو اپنے سامنے کسی کو کچھ سمجھتی ہی نہیں تھی، جو اپنے سامنے کسی کو کچھ گردانتی ہی نہیں تھی۔ ان کے خاندان میں باقی لوگ ان سے بہت مختلف تھے۔ ان کی ماں، بابا اور بھائی تینوں ہی مختلف عادات و مزاج کے مالک تھے، مگر سغرا بی بی ان سب سے الگ، گویا ناک پر مکھی بھی بیٹھنے کی روادار نہیں تھی۔ نہ جانے کیسے کالج میں ان کی دوستی نجمہ جیسی غریب گھرانے کی لڑکی سے ہوگی۔ شاید اس کی وجہ نجمہ کی ملنسار طبیعت اور اس کی خوبصورتی تھی۔ وہ بے پناہ حسن کی مالک تھی جو اسے ایک بار دیکھتا رہ جاتا، یہاں تک کہ سغرا بھی ایک بار اس کے حسن کو دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گئی۔ سغرا پڑھائی کے معاملے میں ایک نکمی تھی۔ نجمہ اس کے نہ صرف نوٹس بنا لیتی بلکہ اس کی ہر طرح سے مدد کرتی۔ یوں وہ سغرا کے دل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ سغرا کے لیے نجمہ دوست کم نوکرانی زیادہ تھی۔ اپنا چھوٹا بڑا ہر کام وہ نجمہ سے کرواتی اور اپنے خود پسند جذبے کی تسکین کرتی کہ اتنی خوبصورت لڑکی اس کے آگے بچھی جاتی ہے۔ سغرا کو ہمیشہ سے اپنی کمصورتی کا بڑا ہی احساس تھا اور یہ احساس نجمہ کو دیکھ کر دو چند ہو جاتا۔ نہ جانے پھر بھی کیوں اس نے نجمہ سے دوستی کرنے میں ہچکچاہٹ نہیں کی تھی۔ اس دن سغرا کی سالگرہ تھی۔ اس نے اپنے گھر پر اپنی کالج کی سبھی دوستوں کو بلایا تھا اور ان میں نجمہ بھی شامل تھی۔ سغرا کو اگر اندازہ ہوتا کہ اس کی یہ بات اس کے لیے کانٹا ثابت ہونے والی ہے تو کبھی بھی وہ یہ کام نہ کرتی۔ اسی فنکشن میں شکیل صاحب نے نجمہ کو دیکھا تو اس پر دل ہار گیا۔ نجمہ سادہ سے سوٹ میں بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی، سب سے الگ، سب سے منفرد۔ اس کی من موہنی صورت دیکھ کر شکیل صاحب اپنا دل اس پر ہار گئے اور جب انہوں نے گھر والوں سے اپنی پسند کا اظہار کیا تو سغرا کو آگ لگی۔ ارے وہ میرے آگے پیچھے پھرنے والی لڑکی، وہ 2 ٹکے کی لڑکی، وہ میری بھابھی بن کر اس گھر میں آئے گی؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ماں آپ بھائی کو سمجھائیں کہ ان کے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں ہے۔ میں کبھی ان کی شادی اس لڑکی سے نہیں ہونے دوں گی۔ سغرا نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا مگر وہ گھر والوں کی اس بات سے باز نہیں رکھ سکی کہ وہ نجمہ کو بہو بنا کر اس گھر میں لے کر آئے۔ اسے نجمہ کو بھی بہت ڈرایا دھمکایا، اسے دھمکیاں دی، شادی کرنے سے باز رکھنا چاہا، مگر نجمہ بھی شکیل صاحب کی مردانہ وجاہت اور ان کے روپے پیسے سے پوری طرح سے متاثر ہو گئی تھی۔ اور یوں بھی جب اتنے بڑے گھر کے لوگ خود اسے اپنے گھر کی بہو بنانے پر تیار تھے تو وہ صرف اپنی سہیلی کی باتوں میں آ کر اتنے اچھے رشتے سے کیسے انکار کرتی۔ اس کے ماں باپ کو بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا اور یوں تھوڑے عرصے میں وہ دلہن بن کر اس گھر میں آ گئی اور سغرا نے اس کا جینا حرام کر رکھا۔ گو کہ بیجی اور بابا جان دونوں بہت اچھے تھے، نجمہ کا ہر ممکن حد تک خیال بھی رکھتے، مگر سغرا نے اس کی زندگی میں زہر گھولنے کی ہر ممکن حد تک کوشش کی، اسے بہت تنگ کیا، نچنے چنے چبوائے، یہاں تک کہ جب نجمہ پہلی بار حاملہ ہوئی تو سغرا نے اسے زور کا دھکا دیا، اس کا بچہ پیٹ میں ہی مر گیا۔ اتنی بڑی قیامت نجمہ پر ٹوٹ پڑی۔ اس نے گھر والوں کو بتایا کہ یہ سب سغرا نے کیا ہے، مگر کوئی اس کی بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ شکیل صاحب اپنی بیوی سے ناراض ہو گئے کہ وہ اس بات کا الزام اس کی بہن پر لگا رہی ہے۔ تب سغرا نے رو رو کر پورا گھر سر پر اٹھا لیا کہ سحری گھر آتے بھابھی بن کر اس کی دشمن بن گئی ہے اور بھائی بھی اپنی بیوی کی بات سنے گا، اسی کی بات مانے گا۔ تب شکیل صاحب اپنی بہن کو اپنی محبت کا یقین دلانے کے لیے اپنی بیوی سے زیادتی کرتے رہے، اسے نظر انداز کرنے لگے۔ اگر کہیں بیوی کو لے کر باہر جانے لگتے تو سغرا بھی ساتھ تیار ہو جاتی اور یوں رنگ میں بھنگ ڈال دیتی۔ اگر کبھی نجمہ بیگم کا اپنے شوہر کے ساتھ اکیلے کچھ وقت گزارنے کا دل چاہتا تو بھی سغرا ان کے ساتھ ہو جاتی۔ غرض یہ کہ جو خوبصورت وقت ان دونوں کو اکیلے ساتھ گزارنا تھا وہ سغرا کی وجہ سے برباد ہو گیا۔ پھر جب سغرا کا رشتہ ہوا، اس کی شادی ہوئی تو تب نجمہ نے سوکھا سانس لیا کہ اب زندگی اس پر مہربان ہو جائے گی، اور ایسا کچھ وقت کے لیے ہوا بھی، مگر جلدی ان کی خوش فہمی بھی دور ہوگی۔ سغرا ہر دوسرے دن یہیں پر آ کر دھمکتی اور آتی فرمائشوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔
اس گھر میں ہمیشہ سے یہ رواج تھا کہ گھر کا کھانا ہمیشہ عورتیں پکاتی ہیں، جبکہ باقی کام گھر کے ملازم کرتے ہیں۔ نجمہ دوسرے جی سے تھی اور وہ بہت کمزور تھی۔ ڈاکٹر نے مکمل بیڈ ریسٹ بتایا تھا، مگر سگرا یہاں آتی ان پر فرمائشیں شروع کر دیتی کہ یہ کھانا ہے، وہ کھانا ہے۔ اس وقت سگرا بھی دوسرے جی سے تھی، اس لیے ماں باپ بہن بھائی تو اس کے نخرے اٹھاتے نہیں تھکتے تھے۔ وہ یہ سب بھول ہی گئے کہ یہ وقت تو نجمہ پر بھی آیا ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، مگر اپنی بیٹی کی محبت میں وہ بہو کو گویا بھول ہی گئے۔ تب نجمہ کے دل میں سب کے لیے نفرت بھر گئی۔ نجمہ کو پھر اللہ نے ایک بیٹا دیا اور سگرا کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، جس کا نام شکیل صاحب نے شیزا رکھا اور اس کے پیدا ہوتے یہ کہہ دیا کہ وہ ان کی بیٹی بنے گی۔ تب نجمہ کے دل میں شیزا کے لیے نفرت بھر گئی۔ وہ چھوٹی سی چند دنوں کی بچی اسے اپنی دشمن لگنے لگی۔ جیسے ماں نے زندگی عذاب کر رکھی تھی، ویسے ہی بیٹی بھی زندگی عذاب کر کے رکھے گی۔ وہ چھوٹی سی بچی ابھی سے نجمہ کو اپنی بہت بڑی دشمن دکھائی دینے لگی۔ وقت آہستہ آہستہ آگے سرکا، بابا اور بیجی بھی ایک ایک کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور پھر ایک دن جب انہیں سگرا کی موت کی خبر ملی تو تب نجمہ بہت خوش تھے کہ اب اس کی زندگی سے عذاب ٹل گیا۔ مگر کچھ مہینوں کے بعد بھی جب شکیل صاحب شیزا کو اٹھا کر گھر لائے اور نجمہ سے کہا کہ وہ ہمیشہ اسی گھر میں رہے گی، تب نجمہ کا غصے کے مارے برا حال ہو گیا۔ تب زندگی میں پہلی بار وہ غصے سے چلائی، ہمیشہ آپ کی بہن نے میری زندگی حرام کر کے رکھی، اور اب آپ اس کی بیٹی کو لے کر گھر آ گئے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ مگر شکیل صاحب اپنی بانجی کی محبت میں بیوی سے لڑ پڑے اور یوں وہ ان سے دل ہی دل میں متنفر ہو گئے۔ شکیل صاحب کے سامنے تو وہ شیزا سے کچھ نہ کہتی، مگر اکیلے میں وہ شیزا پر بغض نکالتی، اس چھوٹی سی بچی کو مارتی، اسے کمرے میں بند رکھتی، کبھی واش روم میں بند کر دیتی، اسے بھوکا پیاسا رکھتی، اور وہ ڈر کے مارے اپنے ماموں سے کچھ بھی نہ کہتی۔ کامیار یہ سب دیکھتا تھا، مگر وہ کسی سے کچھ بھی نہ کہتا، کیونکہ ماں نے اس کی برین واشنگ ایسی کی تھی کہ جو ماں کہتی وہ ماں کی ہی سنتا۔ ماں نے خود پر ہونے والے مظالم کو اپنے بیٹے سے بیان کیا تو وہ بھی اپنی ماں کا ہمدرد بن گیا۔ او کیا آپ ٹھیک کہتی ہیں، امی شیزا کے ساتھ جو بھی سلوک کرتی نا، آخر ابو نے ان کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ پھوپھو آپ کے ساتھ اتنی زیادتی کرتی رہی اور ابو خاموش رہے۔ آپ کو پورا حق بنتا ہے کہ آپ ان کی بیٹی پر سارے ستم ڈھائیں۔ آہستہ آہستہ وقت آگے سرکا، دونوں بچے جوان ہو گئے۔ کامیار نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنے باپ کا بزنس سنبھال لیا، جبکہ شیزا کالج سے آگے جا ہی نہیں سکی۔ اس کی بہت خواہش تھی کہ وہ یونیورسٹی میں پڑھتی، جاب کرتی۔ ایک دن اس نے ماموں سے فرمائش کی تو وہ کہنے لگے، ہاں ہاں کیوں نہیں بیٹی، تمہاری یہ خواہش ضرور پوری کروں گا، اور پھر تمہاری پڑھائی مکمل ہونے کے بعد ہی تو تمہاری شادی ہی کامیار کے ساتھ ہوگی۔ یہ امید ہے کہ کامیار کو اپنے لیے ایک پڑھی لکھی لڑکی چاہیے، اور اگر تم تعلیم حاصل نہیں کرو گی تو میرے بیٹے کے ساتھ کیسے قدم سے قدم ملا کر چلو گی؟ کل کو یہ کاروبار اور یہ سب کچھ تم دونوں نے مل کر تو دیکھنا ہے۔ نجمہ بیگم تو غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ شکیل صاحب کی نظروں سے ہٹتے انہوں نے شیزا کے بال اپنی مٹھیوں میں بینچ لیے تھے۔ بہت خوش ہو رہی ہے یہ سوچ کر کہ تمہاری شادی کامیار کے ساتھ ہو جائے گی، تو اس گھر پر راج کرو گی؟ نہیں بیٹی، یہ تمہاری غلط فہمی میں جلدی پوری کر دوں گی۔ کامیار کی شادی تو میں اپنی پسند کی لڑکی سے کروں گی۔ ساری زندگی تمہاری ماں نے میرا جینا حرام کر کے رکھا، اب تم سمجھتی ہو کہ تم اس گھر پر اور میری زندگی پر راج کرو گی، یہ تمہاری بھول ہے۔ مامی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میری ایسی کوئی سوچ نہیں ہے، میں نے آپ کے لیے کبھی غلط نہیں سوچا۔ شیزا کا اتنا کہنا ہی تھا کہ نجمہ نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کر دیا۔ اچھا، ایک تو تمہاری زبان بہت چلتی ہے، مجھے مکھن لگانے کی کوشش کر رہی ہو کہ میں تمہاری باتوں میں آ جاؤں گی۔ میری بات کان کھول کر سن لو، میں تمہاری جیسی ڈائن کی باتوں میں ہرگز نہیں آؤں گی، اور اب تمہارے ماموں اگر آگے پڑھنے کی بات کریں گے تو تم انہیں صاف انکار کر دو گی کہ تمہیں آگے پڑھنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گی۔ نجمہ نے اس کے بالوں کو زور سے جھٹکا دے کر چھوڑا۔ شیزا زمین پر گر پڑی تھی،
اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ یا اللہ، مجھے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے؟ آخر میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ پیدا ہوئی تو ماں باپ مجھ سے چھین گئے۔ ماموں اس گھر میں رہتے ہوئے بھی میری ذات سے انجان ہے اور یہ جانتے نہیں کہ ان کے پیٹھ پیچھے میرے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ یا اللہ میری مدد کر۔ وہ بری طرح سے رو رہی تھی۔ جب کامیار اپنے کمرے سے نکل کر باہر آیا، اس نے بھی ساری باتیں سنی تھی، سارا منظر اس نے بھی دیکھا تھا۔ ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ اپنے دل کے مقام پر اسے ایک تکلیف سی محسوس ہوئی تھی۔ بے اختیار اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر رہ گیا۔ پتہ نہیں کیسے یہ لڑکی میرے دل میں اس حد تک اتر گئی ہے کہ میں چاہ کر بھی اسے نظر انداز نہیں کر سکتا، اور ماں سے بھی اپنی پسندیدگی کا اظہار نہیں کر سکتا۔ اس لڑکی سے محبت کرتا ہوں، بے تحاشا محبت کرتا ہوں، مگر اس بات کا اظہار نہ میں اس لڑکی سے کر سکتا ہوں، نہ ہی اپنی ماں کے سامنے۔ اگر ایسی کوئی بات کروں گا تو ماں کو دکھ ہوگا، اور انہیں دکھ دینے کا تو میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ خود ہی اپنی سوچوں میں الجھا وہ آفس میں آ گیا تھا۔ سارا دن اس کا دھیان صبح والے واقعے کی طرف ہی الجھا رہا۔ ابو شیزا کے ساتھ میری شادی کرنا چاہتے ہیں اور میں خود بھی یہی چاہتا ہوں، بچپن سے اسے چاہتا ہوں، مگر کبھی اسے محبت کا اظہار نہیں کیا۔ مگر شاید ابو میرے دل کی حالت جانتے ہیں، اور ماں ان سے کیا کہوں گا کہ یہاں پر آ کر ان سے میں نے دھوکا کیا۔ جس لڑکی سے وہ دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کرتی، اسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا۔ وہ بری طرح اپنی سوچوں میں الجھا ہوا تھا۔ اسی وقت کامیار کے نمبر پر نورالعین کی کال آ گئی۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ نورالعین اس کی بچپن کی دوست تھی۔ دونوں ایک ہی اسکول، ایک ہی کالج اور پھر ایک ہی یونیورسٹی میں رہے تھے۔ نورالعین یک طرفہ طور پر کامیار کو پسند کرتی تھی، اسے محبت کرتی تھی، اگرچہ کامیار کے لیے وہ صرف ایک دوست ہی تھی۔ کیسے مجھے یاد کر لیا؟ آج تمہاری سالگرہ، اس لیے تو میں وش کرنے کے لیے میں نے کال کی ہے۔ کامیار کی پلکیں بے ساختہ مسخر کر گئی۔ ارے یہ تو میں بھول ہی گیا تھا کہ آج میری سالگرہ ہے، مگر تمہیں کدھر یاد تھا؟ ہاں، میں کبھی ایک دن بھولی ہوں، ہمیشہ تو میں ہی یاد کرواتی ہوں کہ آج کا دن کتنا خاص ہے، اور آج ہم سب دوستوں نے مل کر تمہارے لیے ایک سرپرائز ارینج کیا ہے۔ شام کو آج تم نے برتھ ڈے میرے ساتھ سیلیبریٹ کرنی ہے۔ میری بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ جانا وقت پر، اور اس بار اگر تم لیٹ ہوئے تو میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گی۔ کامیار اس کی باتوں پر مسکرائے جا رہا تھا۔ یار، گھر میں ماں نے بھی میرے لیے کیک کا انتظام کیا ہوگا، وہ چاہتی ہوں گی کہ میں ان کے ساتھ کیک کاٹوں۔ اگر ماں کو چھوڑ کر میں تم لوگوں کے ساتھ آ گیا تو ماں کو برا لگے گا۔ دوسری طرف نورالعین بھی خفا ہوگی۔ ایک تو تم ملتے نہیں ہو، بات نہیں کرتے، اور اگر خوش قسمتی سے کسی دن موقع مل جائے تو تم اس میں بھی کوئی نہ کوئی بہانے نکال ہی لیتے ہو۔ ارے جب گھر جاؤ گی تو آنٹی کے ساتھ بھی کیک کاٹ لینا، انہیں کون بتائے گا کہ تم پہلے کیک کاٹ چکے ہو؟ تمہارے فرشتے یا تم خود؟ اچھا ٹھیک ہے، ہاتھ مت دھو میرے پیچھے، میں آ جاؤں گا۔ اس کا روٹھا اور اٹھلا ہوا انداز دیکھ کر وہ بے ساختہ مسکرایا تھا۔ شام کو ایک بار پھر سے اس کی کال آ گئی۔ یار، آج آفس سے جلدی باہر نکل کر آ جاؤ، ایک دن جلدی آ جاؤ گی تو قیامت نہیں آ جائے گی۔ ہاں بس میں نکل ہی رہا ہوں، بس مینیجر کو کچھ ضروری انسٹرکشنز دینی ہے، تمہیں زیادہ انتظار کرنا نہیں پڑے گا۔ تھوڑی دیر تک مینیجر کو ساری انسٹرکشنز دینے کے بعد وہ اپنی گاڑی لے کر نورالعین کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ چکا تھا۔ یہ ایک ریسٹورنٹ تھا جہاں پر نورالعین نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اس کے لیے سرپرائز برتھ ڈے کا ارینج کیا تھا۔ جب کامیار وہاں پر پہنچا تو سب کچھ بہت اچھے سے ڈیکوریٹ تھا، پورا ہال خالی تھا، اور وہاں پر صرف نورالعین کھڑی تھی۔ ایک آدھ ویٹر نظر آ رہا تھا۔ کامیار کو یہ سب اچھا تو لگ رہا تھا، مگر اسے حیرت بھی تھی۔ یار، باقی سب لوگ کہاں ہیں؟ تم نے کہا تھا کہ سبھی دوست یہاں پر موجود ہیں۔ نورالعین عجیب سے انداز سے مسکرائی۔ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ آج میں سر سے لے کر پاؤں تک تمہاری پسند کے رنگ میں سجی ہوں، بتاؤ تو لگ رہی ہوں نا سب سے الگ؟ کامیار نے اسے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا۔ اس وقت وہ سرخ رنگ کی میکسی پہنے ہوئے سر سے لے کر پاؤں تک سرخ اور گولڈن رنگ میں سجی ہوئی تھی۔ یہ دونوں رنگ کامیار کی پسندیدہ تھے۔ یہ رنگ وہ
جہاں کہیں بھی دیکھتا ہمیشہ ٹھٹک کر رہ جاتا، مگر اچانک کیوں آج اسے یہ رنگ نورالعین پر اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ نورالعین کو دیکھ کر اس کے دل میں یہ خیال جاگا کہ کاش وہ اپنے پسند کے رنگ میں شیزہ کو دیکھتا تو وہ کیسی لگتی۔ وہ اپنے تصور میں شیزہ کو ہی دیکھنے لگا تھا جب نورالعین اس کے سامنے چٹکی بجائی۔ ارے کیا میں اتنی پیاری لگ رہی ہوں کہ مجھے دیکھتے ہی تم کھو گئے ہو؟ وہ مغرور سی ہنسی ہنستے ہوئے بولی۔ اس پر یہ غرور سجتا بھی تھا۔ بلا شک وہ بہت خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت کہ جو اسے دیکھتا رہ جاتا۔ اسے خود پر ناز تھا، اسے یقین تھا کہ جب وہ کامیار سے اپنی محبت کا اظہار کرے گی تو وہ اسے انکار نہیں کرے گا۔ کتنے سال سے تو وہ کامیار کی طرف سے منتظر تھی کہ اسے اپنی پسندیدگی کا اظہار کرے، اسے اپنی زندگی میں شامل کرے، مگر جب اسے لگا کہ شاید کامیار ابھی کچھ مزید وقت لے گا تو اس نے خود ہی کامیار سے محبت کا اظہار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کامیار بھی کھویا سا ہو کر ارد گرد کی سجاوٹ دیکھ رہا تھا، کیونکہ سجاوٹ میں بھی اس کے پسندیدہ رنگ شامل تھے۔ کیا سوچ رہے ہو کامیار؟ آج کی شام کتنی خوبصورت ہے، اور اگر اس خوبصورت شام کے ساتھ ساتھ خوبصورت ساتھی بھی ساتھ ہو تو وقت اور بھی خوبصورت لگنے لگتا ہے۔ صحیح کہہ رہی ہوں نا میں؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی۔ آج کامیار کو اس کا انداز، اس کا لہجہ، سب کچھ الگ الگ لگ رہا تھا، عجیب سا بے خود سا انداز، اور اسے نورالعین کا یہ انداز بالکل بھی نہ بھایا، مگر وہ اپنے لہجے اور انداز سے کچھ ظاہر بھی نہیں کرنا چاہتا تھا کہ نورالعین کو کچھ برا نہ لگ جائے۔ جو بھی تھا وہ اس کی بچپن کی دوست تھی۔ جب کافی وقت بیت گیا، نورالعین ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی تو بے اختیار کامیار کو اسے ٹوکنا پڑا۔ یار اب سب لوگوں کو بلا لو، کب تک آئیں گے؟ وہ کیک کاٹ لوں پھر، اس کے بعد گھر جانا ہے، ماں کی 3 بار کال آ چکی ہے، وہ کتنی شدت سے میری منتظر ہے، اگر وقت پر نہیں پہنچا تو ناراض ہو جائیں گی۔ نورالعین تو جھنجھلا کر ہی رہ گئی۔ یار ایک تو تمہیں ہر وقت اپنی ماں کی ہی پڑی رہتی ہے، اگر کچھ وقت میرے ساتھ گزار لوگی تو قیامت نہیں آ جائے گی۔ میں اپنا وقت نکال کر تمہارے لیے آئی ہوں، سب کچھ تمہارے لیے کیا اور تمہیں ذرا سا بھی احساس نہیں ہے۔ نورالعین کی ناراضگی دیکھ کر کامیار ایک لمحے کو بوکھلایا تھا۔ یار ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم بات کو بلا وجہ بڑھا رہی ہو۔ میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ میں سب دوستوں کو مس کر رہا ہوں، ان سے بات کیے ہوئے کافی وقت بیت چکا ہے۔ آج جب پرانے دوستوں سے ملوں گا تو کتنا اچھا لگے گا۔ اگر تمہیں میں یہ کہوں کہ یہاں پر ہم دونوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں آئے گا، آج ہمارے بیچ کوئی آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہاں پر صرف میں ہوں گی اور تم ہوگے، اور ہمارے دل کی باتیں ہوں گی، یہاں پر کسی تیسرے کا کیا کام۔ نورالعین کا بہکا بہکا انداز دیکھ کر کامیار کو کسی خطرے کا احساس ہوا۔ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ آج تو بہت بدلی بدلی لگ رہی ہو، تمہارا یہ انداز، یہ رویہ، یہ سب کچھ میری سمجھ سے اوپر کی چیز ہے۔ کیا تم صاف صاف بات کرو، یہ سب کیا ہے؟ نورالعین نے کامیار کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ دیکھو کامیار، یہ بات تمہیں کہنی چاہیے تھی، مگر تمہاری خاموشی نے مجھے خود ہی یہ سب کہنے پر مجبور کر دیا کہ میں تم سے بے تحاشا محبت کرتی ہوں، تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، اور میں جانتی ہوں کہ تمہارے دل میں بھی میرے لیے وہی کچھ ہے جو میں تمہارے لیے محسوس کر رہی ہوں۔ ہم دونوں کو اب شادی کر لینی چاہیے، تمہارا کیا خیال ہے؟ کامیار نے ایک لمحے میں اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑایا تھا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ نورالعین تم ہوش میں تو ہو؟ کیا کہہ رہی ہو؟ نورالعین اس کے اس انداز کو دیکھ کر بری طرح گھبرائی، اس کے مقابل آ کر کھڑی ہوگی۔ اس میں برا کیا ہے کامیار؟ کیا غلط کہہ دیا میں نے؟ تم سے محبت کا اظہار کیا ہے، بچپن کے دوست ہیں ہم، ایک ساتھ اتنا وقت گزارا ہے ہم دونوں ایک دوسرے کے بارے میں بہت اچھے سے جانتے ہیں، اور ہم دونوں ایک ساتھ بہت اچھی زندگی گزاریں گے، کیونکہ ہم دونوں کے علاوہ اور کوئی دوسرا نہیں سمجھ سکتا۔ تم اس بات کو سمجھو۔ وہ ایک بار پھر سے کامیار کے گلے کا ہار بننے لگے۔ کامیار کو اسے کراہت سی ہونے لگی۔ اس نے نورالعین کو ایک زوردار دھکا دیا تھا۔ اگر مجھے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ تمہارے دماغ میں اتنا خناس بھرا ہوا ہے اور تم میرے بارے میں ایسا سوچتی ہو تو میں کبھی بھی یہاں پر نہیں آتا۔
میں تم سے محبت نہیں کرتا نورالعین، تم میری صرف دوست ہو۔ محبت میں کسی اور سے کرتا ہوں اور شادی بھی اسی سے ہی کروں گا۔ مجھے یقین ہے کہ آج کے بعد تم دوبارہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرو گے۔ نورالعین کے سر پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو کامیار؟ تم مجھ سے محبت نہیں کرتے تو اتنے سالوں سے ہم لوگ ایک ساتھ کیوں ہیں؟ تم نے مجھے دھوکا دیا ہے، جھوٹ بولا ہے مجھ سے۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ کامیار نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کیا۔ میں نے تمہیں کوئی دھوکا نہیں دیا، کبھی تم سے محبت کا اظہار نہیں کیا، کبھی شادی کا وعدہ نہیں کیا۔ یہ سب تمہاری اپنی سوچ ہے، تمہارے اپنے ذہن کا خناس ہے، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ اور آج کے بعد مجھ سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا۔ دوبارہ میں تم سے ایسے رویے کی توقع نہیں کروں گا، اور اگر تم نے ایسا کچھ کیا بھی تو وہ دن ہماری دوستی کا آخری دن ہوگا۔ نورالعین بری طرح سے روئی تھی، چلانے لگی، مگر کامیار بنا کچھ کہے وہاں سے آ گیا۔ گھر آیا تو ابھی اس کا ذہن مسلسل الجھا ہوا تھا۔ نجمہ بیگم اسے دیکھ کر چونکی۔ کیا بات ہے کامیار، اتنا پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ کیا کوئی بات ہوئی ہے؟ نہیں ماں، کچھ نہیں، بس یوں ہی۔ بابا کہاں ہیں؟ وہ تو مجھ سے پہلے آفس سے گھر واپس آ گئے تھے۔ مجھے کچھ دوستوں کی طرف جانا تھا، اس لیے مجھے دیر ہو گئی۔ تمہارے بابا کے دوست آئے ہوئے ہیں، وہ ان کے ساتھ مصروف ہے۔ انہیں بتایا بھی ہے کہ تمہاری سالگرہ ہے، اس وقت انہیں یہاں پر ہونا چاہیے۔ ایک بار پھر سے وہ اپنے شوہر سے خفا ہونے لگی تو کامیار نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ ارے ماں، ان کی بھی تو اپنی زندگی ہے، ان کا دل چاہتا ہے کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ذرا وقت گزارے۔ سارے دن تو کاروبار کے سلسلے میں مصروف رہتے ہیں، اگر ابھی کچھ پل وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گزار لیں تو اس میں کیا برا ہے؟ ویسے بھی ان کے دوست بہت کم ہی آتے ہیں۔ نجمہ بیگم کا موڈ اچھا تھا، اس لیے انہوں نے بھی اس معاملے کو زیادہ نہیں اچھالا۔ پھر کہنے لگی کہ تمہارے لیے آج میں نے شیزا سے خاص طور پر کیک بنوایا ہے، تمہاری پسند کا چاکلیٹ کیک۔ چلو شیزا، اپنے ماموں کو بلا کر لاؤ اور کیک بھی لے کر آ جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد شیزا کیک لے کر وہاں پر آ گئی تھی۔ کامیار نے ایک لمحے کو اسے دیکھا تو مبہوت ہو کر رہ گیا۔ اس وقت وہ اتفاق سے سرخ رنگ کے کپڑوں میں ہی ملبوس تھی، مگر اس کے کپڑے بالکل سادہ تھے۔ بالکل سادہ سے دوپٹے نے چہرے کا حالہ بنایا ہوا تھا۔ وہ بہت پرنور اور معصوم لگ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر کامیار کو کچھ دیر پہلے والا نورالعین کا بے باک روپ یاد آ گیا اور وہ سر جھٹک کر رہ گیا۔ اسے وہ اسی روپ میں ہی اچھی لگتی تھی، ایسے ہی شرم و حیا کا پیکر بنے اپنے آپ کو تھالی میں پیش کرنے والی لڑکیوں تو کسی کو بھی نہیں بھاتی۔ وہ محض سوچ کر ہی رہ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی اس نے اپنی ماں کے ساتھ مل کر کیک کاٹا اور پھر ان کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد اپنے کمرے میں جب واپس آیا تو تب اس نے اپنا موبائل دیکھا۔ اس کے موبائل پر نورالعین کی کئی سینکڑوں کالز تھی۔ کامیار کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ اسے نورالعین کا نمبر ہی بلاک کر دیا۔ وہ نورالعین کی آنے والی ہر کال کو، ہر میسج کو نظر انداز کرنے لگا۔ آہستہ آہستہ اس نے نورالعین کی باتوں کو اپنے ذہن سے نکالنا شروع کر دیا۔ ان دنوں کامیار کی مصروفیت بڑھ گئی تھی۔ آج اس کا پورا دن بہت مصروف گزرنے والا تھا۔ اس نے اپنے آفس کی نئی بلڈنگ میں رینوویشن اور انٹیریئر ڈیزائننگ کا کام شروع کروا رکھا تھا، اسی لیے وہ ان دنوں اپنے تمام دفتری امور گھر سے ہی نپٹا رہا تھا، یعنی مکمل طور پر ورک فرام ہوم چل رہا تھا۔ اس نے گھر کے ایک وسیع حصے کو عارضی طور پر کارپوریٹ لک دے دی تھی، جہاں اس کے قیمتی لیپ ٹاپس، فائلیں اور پروجیکٹر نصب تھے۔ آج ایک بہت اہم بزنس میٹنگ تھی جس میں اس کے کچھ خاص بزنس پارٹنرز اور غیر ملکی کلائنٹس نے شرکت کرنی تھی۔ کامیار اپنی پریزنٹیشن کے آخری مراحل میں تھا اور اس وقت وہ بہت سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے سفید رنگ کی فارمل شرٹ پہن رکھی تھی جس کی آستینیں کوہنیوں تک مڑی ہوئی تھی۔ وہ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر انگلیاں چلاتے ہوئے اپنے پارٹنرز کو پروجیکٹ کی تفصیلات سمجھا رہا تھا۔ تمام لوگ بہت غور سے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، صرف کامیار کی پاٹدار اور روب دار آواز گونج رہی تھی۔ اسی دوران اچانک کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور شیزا اندر داخل ہوئی۔ وہ بیچاری بالکل بے خبر تھی کہ اندر اتنی اہم میٹنگ چل رہی ہے۔
وہ تو بس مامی کے کہنے پر پانی کا جگ رکھنے آئی تھی۔ شیزا نے بہت سادہ سا سوتی جوڑا پہن رکھا تھا، جس پر اس نے اپنا دوپٹہ سر پر اوڑھ رکھا تھا۔ اس کی معصومیت اور سادگی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ جیسے وہ میز کے قریب پہنچی، کامیار کی نظر اس پر پڑی اور اس کا پارا ایک دم ہائی ہو گیا۔ اسے اپنی میٹنگ میں کسی بھی قسم کی مداخلت پسند نہیں تھی، اور خاص طور پر وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے کلائنٹس شیزا کو اس حال میں دیکھے۔ کامیار فوراً اپنی کرسی سے اٹھا اور ایک دم اس پہ داڑا۔ تمہیں کس نے کہا تھا یہاں پر آؤ؟ یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ تمہیں تمیز نہیں کہ اندر میٹنگ چل رہی ہے؟ اس کی اتنی اونچی اور گوسیلی آواز سن کر شیزا کے ہاتھ سے پانی کا جگ چھوٹتے چھوٹتے بجا وہ بری طرح سہم گئی۔ اس کے وجود میں لرزہ طاری ہو گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی بڑی بڑی روشن آنکھوں سے آنسو روانی سے بہنے لگے۔ وہ اپنے ماموں کی اکلوتی بھانجی تھی، مگر سغرا بی بی کی وفات کے بعد نجمہ بیگم نے اسے اس گھر میں ایک نوکرانی سے بھی بدتر بنا کر رکھا ہوا تھا۔ وہ وہاں غلطی سے آ گئی تھی، جہاں اس وقت شہر کے بڑے بزنس ٹائکونز اور کلائنٹس بیٹھے ہوئے تھے۔ شیزا کی خوبصورتی اس وقت بھی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ روتے ہوئے اس کا چہرہ گلاب کے مانند سرخ ہو رہا تھا۔ وہاں بیٹھے ہوئے پارٹنرز میں سے ایک کلائنٹ کی نظر شیزا کے معصوم حسن پر پڑی، تو وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور دبی آواز میں بولا، واہ کیا حسن ہے، کیا بلا کی خوبصورتی ہے۔ یہ جملہ کامیار کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترا۔ اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کی سب سے قیمتی اور نجی ملکیت پر نظر ڈال دی ہو۔ کامیار شیزا سے جنونی حد تک عشق کرتا تھا، اور اسے دنیا کی ہر چیز ہر نظر سے چھپا کر رکھنا چاہتا تھا۔ اسے یہ برداشت نہیں ہوا کہ کوئی دوسرا مرد اس کی شیزا کی تعریف کرے یا اسے اس نظر سے دیکھے۔ غصے اور حسد کی ایک لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ اس نے اس کلائنٹ کی بات کو بظاہر اگنور کیا، مگر اپنا سارا غصہ شیزا پر نکال دیا۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھ کر شیزا کی دودیا گال پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ تھپڑ کی آواز پورے کمرے میں گونجی۔ شیزا کا سر ایک طرف جھک گیا اور وہ درد کی شدت سے کراہ اٹھی۔ نکلو یہاں سے، ابھی کے ابھی، اور دوبارہ یہاں قدم مت رکھنا۔ کامیار نے اسے بازو سے پکڑ کر کمرے سے باہر نکال دیا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ میٹنگ تو جیسے تیسے ختم ہوگی، مگر کامیار کا دل اب کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے دماغ میں وہی منظر گھوم رہا تھا کہ اس کی شیزا کو کسی غیر مرد نے حسن کا پیکر کہا تھا۔ جیسے تمام کلائنٹ سے رخصت ہوئے، وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا اس راہداری کی طرف گیا جہاں شیزا کا چھوٹا سا کمرہ تھا۔ اس نے بغیر دستک دیے دروازہ کھولا۔ شیزا وہاں بیٹھ کے کونے پر بیٹھی سسکیاں بھر رہی تھی۔ اس کا وہ گال ابھی تک سرخ تھا جہاں کامیار نے تھپڑ مارا تھا۔ کامیار کو دیکھتی وہ ڈر کے مارے کھڑی ہو گئی اور دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ کامیار نے کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کر دیا اور آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں وہ غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی تڑپ اور دیوانگی تھی۔ وہ شیزا کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا، اتنا قریب کہ شیزا کو اس کے سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس ہونے لگی۔ شیزا نے ڈر کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اسے لگا شاید کامیار اسے پھر مارنے آیا ہے، مگر کامیار نے اپنا ہاتھ آہستہ سے اٹھایا اور اس کے اسی گال پر رکھا جہاں تھپڑ کا نشان تھا۔ اس کا لمس بہت نرم اور ریشمی تھا۔ شیزا نے حیرت سے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ کامیار اسے بہت گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ شیزا، مجھے معاف کر دو، میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا تھا، مگر میں برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی تمہیں دیکھے یا تمہاری بات کرے۔ تم صرف میری ہو، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتا؟ وہ بہت مدھم اور بھاری آواز میں بولا۔ اس کا لہجہ جذبات سے مغلوب تھا۔ اس نے اپنا دوسرا ہاتھ دیوار پر شیزا کے سر کے پاس ٹکا دیا، اس کے مزید قریب ہو گیا۔ اب ان کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ کامیار کی نظریں شیزا کے لرزتے ہوئے ہونٹوں پر جمی تھی۔ اس لمحے کی نزاکت میں بالکل کھو چکا تھا۔ اسے ارد گرد کی دنیا کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ وہ شیزا کی معصومیت کے سحر میں جکڑا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ جھکا کر وہ اس کے ماتھے کو چھونے والا تھا کہ اچانک کمرے کے باہر سے نجمہ بیگم کی اونچی آواز سنائی تھی، شیزا، او شیزا، کہاں مر گئی ہو تم؟ ابھی تک برتن نہیں دھوئے تم نے؟ آواز کے ساتھ ہی دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔
कामयार ने जैसे ही अपनी माँ की आवाज़ सुनी वो एक झटके से शीज़ा से पीछे हट गया और फ़ौरन अपनी शर्ट के कफ दुरुस्त करने लगा। शीज़ा भी हड़बड़ा कर एक तरफ हो गई और अपने दुपट्टे को दुरुस्त करने लगी। नजमा बेगम जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, उनकी नज़र सामने खड़े कामयार पर पड़ी। वो हैरान रह गई कि उनका बेटा इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है। उन्होंने देखा कि शीज़ा का चेहरा उतरा हुआ है और कामयार की हालत भी कुछ गैर सी है। नजमा बेगम की छठी इसने खतरे की घंटी बजा दी। उन्हें ये मंजर देखकर बहुत गुस्सा आया। उनके नज़दीक शीज़ा इस घर की मनहूस लड़की थी जिसे वो नफरत करती थी और उन्हें अपने बेटे का इसके कमरे में होना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कामयार बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी तो मीटिंग थी ना? और ये लड़की यहाँ रो क्यों रही है? नजमा बेगम ने कुटीली नजरों से शीज़ा को देखा और फिर कामयार की तरफ सवालिया अंदाज में मुड़ी। उनके लहजे में शक और गुस्सा साफ झलक रहा था। वो जानती थी कि शीज़ा की खूबसूरती किसी भी मर्द को भटका सकती है और अपने बेटे के सुगरा की बेटी के जाल में कभी नहीं आने देना चाहती थी। वो गुस्से से तिलमिला उठी कि आखिर उनके मना करने के बावजूद कामयार उसके पास क्यों आया था। कामयार ने खुद को संभाला और सपाट लहजे में बोला, कुछ नहीं अम्मी, बस इसे समझा रहा था कि आइंदा मेरी मीटिंग में खलल ना डालना। और इतना कहकर तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। मगर नजमा बेगम वहीं खड़ी शीज़ा को आग उगलती नजरों से देखती रही, जैसे वो उसे कच्चा चबा जाएंगी। उनके दिल में नफरत की आग एक बार फिर भड़क उठी थी, जिसने आने वाले वक्त में मजीद तूफान खड़े करने थे। कामयार अपने कमरे में आकर बेड पर गिर गया। उसका दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा था। वो जानता था कि उसकी माँ कभी शीज़ा को कबूल नहीं करेंगी, मगर उसका जुनून अब इस हद तक पहुंच चुका था जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। वो शीज़ा को अपना बनाना चाहता था, चाहे उसके लिए उसे पूरी दुनिया से क्यों न लड़ना पड़े। इधर शीज़ा मामी के खौफ से थर थर कांप रही थी। उसे पता था कि अब मामी उसे नहीं छोड़ेंगी। वो अपने नसीब पर रोने लगी कि आखिर उसकी जिंदगी में सुकून कब आएगा। नजमा बेगम ने शीज़ा का बाजू मरोड़ा और उसे घसीटती हुई किचन की तरफ ले गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को अपने पीछे लगाने की? तुम अपनी माँ की तरह मकार हो। मैं तुम्हारी बोटियां नोच लूंगी अगर दोबारा उसके करीब भी दिखी। शीज़ा सिर्फ रो सकती थी। वो खामोशी सुन के सितम सहती रही, मगर उसके दिल में कामयार का वो नरम लम्स अब भी एक अजीब सा एहसास पैदा कर रहा था, जिसे वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी। वक्त जैसे थम गया था, मगर साजिशों के जाल बनने शुरू हो चुके थे। कामयार की खामोशी किसी बड़े तूफान का पेशे खैमा थी। वह कोई बड़ा फैसला करने वाला था। उसे अब छुप छुप कर मिलना मंजूर नहीं था। वो शीज़ा को सजाब से निकालना चाहता था, मगर नजमा बेगम की नफरत की दीवार बहुत ऊंची थी, जिसके साए में शीज़ा की जिंदगी घुट रही थी। हर गुजरते पल के साथ कामयार का जुनून बढ़ता जा रहा था। वो रात भर शीज़ा के ख्यालों में गुम रहा। उसे वही थप्पड़ याद आ रहा था जो उसने गुस्से में मारा था। उसे खुद पर मलामत हो रही थी कि उसने अपनी जान से प्यारी लड़की को दुख पहुंचाया, मगर उसका हसद भी तो सच्चा था। वो किसी और की नज़र बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसे बस अब एक मौका की तलाश थी कि वो शीज़ा को हमेशा के लिए अपना कर ले और इस घर के तमाम बंधन तोड़ दे। लेकिन उसे पता था कि रास्ता इतना आसान नहीं है। नजमा बेगम अपनी जिद पर अड़ी हुई थी और शकील साहब भी शीज़ा की ज़िंदगी के बारे में अलग सोच रखते थे। यूं एक ही घर में रहने वाले ये लोग मुख्तलिफ जज्बों और नफरतों की जंग में उलझे हुए थे, जहाँ मोहब्बत का दम घुट रहा था और जुनून अपनी हदें पार कर रहा था। शीज़ा की खामोश आंखें बहुत कुछ कह रही थी, मगर सुनने वाला कोई नहीं था, सिवाय उस कामयार के जो उसे अपनी जिंदगी का महवर बना चुका था। मगर उसका तरीकाकार उसे खौफजदा कर देता था। वो मोहब्बत तो करता था, मगर उसकी मोहब्बत में खौफनाक शिद्दत थी, जो शीज़ा जैसी नाजुक लड़की के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल था। लेकिन तकदीर के फैसले तो लिखे जा चुके थे, जिन्हें कोई बदल नहीं सकता था। अब देखना ये था कि कामयार का ये इश्क उसे मंजिल तक पहुंचाता या सब कुछ राख कर देता है। क्योंकि नजमा बेगम अब खामोश बैठने वाली नहीं थी। उन्होंने शीज़ा को इस घर से निकालने का मुकम्मल मंसूबा बना लिया था। वो नहीं चाहती थी कि तारीख खुद को दोहराए और
سگرا کی بیٹی ان کے بیٹے کی زندگی برباد کر وہ اپنی نفرت کو جیتتا دیکھنا چاہتی تھی، چاہے اس کی قیمت کچھ بھی ہو۔ نجمہ بیگم شیزا کے خلاف سازشیں کرتے ہوئے یہ بات بھولی گئی کہ ایک ذات اوپر بھی بیٹھی ہوئی ہے جو دلوں کے حال بہت اچھے سے جانتی ہے۔ انسان کو سزا اور جزا دینے کا اختیار بھی اسی کے پاس ہے، کسی انسان کے پاس نہیں۔ ان دنوں ان کی سہیلی کی بیٹی کی شادی تھی۔ وہ اس شادی کے لیے بہت ہی زیادہ پرجوش تھی کیونکہ وہ اپنی سہیلی کے خاندان سے اپنے کامیار کے لیے دلہن لے کر آنا چاہتی تھی، اور اس شادی کے لیے وہ بڑھ چڑھ کر یہ تیاریاں کر رہی تھی۔ اس شادی پر جانے کے لیے انہوں نے کامیار کو بھی تیار کر لیا تھا، اور آج اسی سلسلے میں وہ شاپنگ پر جا رہی تھی۔ نجمہ بیگم کی زندگی کا وہ سیاہ دن ان کے تکبر کے پاش پاش ہونے کا نقطۂ آغاز تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جو ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جب وہ ریشمی زردار جوڑے میں ملبوس ڈرائیور کے ساتھ شہر کے مہنگے ترین شاپنگ مال کی طرف روانہ ہوئی، گاڑی کی رفتار تیز تھی۔ نجمہ بیگم کے دماغ میں شیزا کو گھر سے نکالنے کے نت نئے منصوبے گردش کر رہے تھے۔ وہ گاڑی کی کھڑکی سے باہر تیزی سے گزرتے درختوں کو دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ کسی طرح اس یتیم لڑکی کو بوجھ بنا کر کسی دور بار کے پنڈ میں کسی بوڑھے کے پلے باندھے، تاکہ کامیار کی زندگی سے کانٹا ہمیشہ کے لیے نکل جائے اور وہ کسی امیر گھرانے میں اپنے بیٹے کا رشتہ کر سکے۔ ان کے نزدیک شیزا اس گھر کی بدقسمتی تھی جس نے ان کی نند سگرا کی یادوں کو تازہ رکھا ہوا تھا۔ اچانک ایک موڑ پر سامنے سے آتے ہوئے بے قابو ٹرک نے ان کی پرتیش گاڑی کو اپنی ہولناک لپیٹ میں لے لیا۔ لوہا لوہے سے ٹکرایا، شیشے ریزہ ریزہ ہو کر نجمہ بیگم کے نازک وجود میں پیوست ہوئے۔ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ سب کچھ تاریک ہو گیا۔ جب کئی گھنٹوں بعد انہیں ہوش آیا تو وہ ہسپتال کے سفید ٹھنڈے بستر پر تھے۔ ارد گرد مشینوں کی بیپ سنائی دے رہی تھی اور پورے جسم میں شدید ٹیسے اٹھ رہے تھے۔ ڈاکٹر نے شکیل صاحب کو کمرے سے باہر لے جا کر انتہائی افسوسناک لہجے میں بتایا کہ شکیل صاحب، ہم نے پوری کوشش کی مگر نجمہ بیگم کی دائیں ٹانگ کی ہڈی اس بری طرح چور ہو چکی ہے کہ اب وہ شاید کبھی بیساکھی یا ویل چیئر کے بغیر ایک قدم بھی نہیں چل پائیں گے۔ وہ عمر بھر کے لیے ایک ٹانگ سے معذور ہو چکی ہے۔ جب یہ روح فرسا خبر نجمہ بیگم تک پہنچی تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ عورت جو پورے گھر میں مورنی کی طرح گردن اکڑا کر چلتی تھی، اب ایک بستر کے رحم و کرم پر تھی۔ گھر واپسی پر فضا انتہائی سوگوار تھی۔ نجمہ بیگم کو نچلی منزل کے ایک مخصوص کمرے میں شفٹ کر دیا گیا، جہاں سے وہ صرف کھڑکی کے باہر گرتے ہوئے پتوں کو دیکھ سکتی تھی۔ ان کے دل میں پہلا خیال شیزا کا آیا۔ وہ خوفزدہ ہوگی کہ اب میرا شوہر اور بیٹا تو کاروبار کے لیے باہر چلے جایا کریں گے، اور یہ لڑکے جس پر میں نے برسوں ظلم کے پہاڑ توڑے اب یہ مجھ سے چن چن کر بدلے لیں گے۔ انہوں نے کامیار اپنے شوہر کو بھی بہت روکا، آپ لوگ مجھے اکیلا چھوڑ کر مت جائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کامیار تو حیران پریشان رہ جاتا۔ ماں فکر مت کریں، کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ کو ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ مجھے بزنس کو سنبھالنا اور پاپا کا بھی آفس میں جانا بہت ضروری ہے۔ آپ جانتی ہیں کہ وہ دوسری برانچ کو سنبھالتی ہیں، وہاں کے مینیجر اور نوکروں پر نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں جلدی گھر واپس آ جاؤں گا، ایک دن میں آپ کے پاس رکوں گا اور ایک دن بابا، مگر ان دونوں کو آفس سے گھر رہنے کا وقت نہ ملتا۔ اور نجمہ بیگم اپنی سوچوں میں الجھتے رہتے وہ بستر پر لیٹی سوچتی رہتی کہ شاید شیزا مجھے مارے گی، میرے بال کھینچے گی، جیسے میں اس کے منہ پر تھپڑ مارتی تھی، اسے تکلیف پہنچاتی تھی، یہ سب کچھ وہ بھی کرے گی۔ میرے کھانے میں کچھ گندگی ملا دے گی، یا جب میں پیاس سے تڑپوں گی تو وہ ہنس کر مجھے جتائے گی کہ دیکھو نجمہ بیگم، آج تم میرے سامنے بے بس ہو۔ وہ تصور میں دیکھتی تھی کہ شیزا ان کے سامنے کھڑی کہہ کے لگا رہی ہے اور ان کی معذوری کا مذاق اڑا رہی ہے، مگر جو کچھ حقیقت میں ہوا وہ ان کے وہم و گمان میں بھی بڑھ تھا۔ جیسے ہی نجمہ بیگم کو گھر لایا گیا، شیزا نے کچن اور گھر کی تمام ذمہ داریاں اپنے کندھوں پر لے لی۔ وہ صبح 5 بجے اٹھی اور سب سے پہلے مامی کے لیے تازہ پھلوں کا رس نکالتی، پھر نہایت احتیاط سے ان کے کمرے میں داخل ہوتی۔ مامی، آپ کے لیے جوس لائی ہوں، شیزا نے نہایت نرمی سے کہا۔ نجمہ بیگم نے نفرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات سے منہ پھیر لیا، مگر شیزا نے کوئی برا نہ منایا۔
وہ خاموشی سے ان کی متاثرہ ٹانگ کے گرد جمی پٹیوں کو سہلانے لگی اور بڑے نرم ہاتھوں سے گرم تولیاں پھیرنے لگی تاکہ ان کی جلد پر خارش نہ ہو۔ دن گزرتے گئے، نجمہ بیگم کی حیرت غصے سے بدل کر شرمندگی میں ڈھلنے لگی۔ شیزہ ہر 2 گھنٹے بعد ان کی پوزیشن بدلتی تاکہ انہیں بیڈ سور نہ ہو، اور ان کے کپڑے بدلتی، انہیں نہلانے میں کسی ملازمہ کی طرح نہیں بلکہ ایک وفادار بیٹی کی طرح مدد کرتی۔ جب آدھی رات کو درد کی شدت سے نجمہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تو شیزہ اپنی میٹھی نیند قربان کر کے ان کے سرہانے بیٹھ جاتی، ان کی ٹانگوں کی مالش کرتی اور ساتھ ساتھ دھیمے لہجے میں اللہ کا کلام پڑھتی رہتی تاکہ مامی کو سکون کی نیند آ سکے۔ ایک دوپہر جب کمرے میں کوئی نہ تھا، نجمہ بیگم نے شیزہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے اپنے قریب بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ شیزہ، تم تھکتی نہیں ہو؟ میں نے تمہاری ماں سگرا کی زندگی اجیرن کی تھی، میں نے تمہیں یتیم ہونے کا تاحال احساس دلایا، تمہارے بال نوچے، تمہیں تھپڑ مارے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی کامیار نے میٹنگ کے دوران تمہیں سب کے سامنے تھپڑ مارا اور مجھے روکنے کی بجائے خوش ہو رہی تھی۔ آج میں لاچار ہوں، بے بس ہوں۔ تم چاہو تو مجھے ایک وقت کی روٹی نہ دو، تم چاہو تو مجھے گندی حالت میں پڑا رہنے دو، تم اسے انتقام کیوں نہیں لیتی؟ آخر تمہارے اندر اتنا صبر کہاں سے آیا؟ کیا تمہیں مجھ پر ذرا بھی غصہ نہیں آتا؟ شیزہ کی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مامی، بدلہ لینا بہت چھوٹی بات ہے اور کمزور لوگوں کا کام ہے۔ میری ماں مرنے سے پہلے کہہ گئی تھی کہ شیزہ، اگر کوئی تمہارے راستے میں کانٹے بچھائے تو تم وہاں پھول رکھ دینا، کیونکہ کانٹے بچھانے والے کی فطرت چبھنا ہے اور تمہاری فطرت مہکنا ہونی چاہیے۔ میں نے آپ کو اس دن معاف کر دیا تھا جس دن آپ نے مجھے پہلی بار اپنی گود میں لیا تھا، چاہے وہ مارنے کے لیے کیوں نہ ہو۔ آپ میری مامی ہے، میرے ماموں کی عزت ہے اور ماں کی جگہ ہے۔ بھلا بیٹی بھی کبھی ماں سے بدلہ لیتی ہے؟ میں نے کبھی آپ کو دشمن نہیں سمجھا، میں تو صرف یہ چاہتی تھی کہ آپ مجھے ایک بار پیار سے دیکھ لیں۔ نجمہ بیگم کا پتھر جیسا سینہ موم بن کر آنکھوں سے بہنے لگا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کانپتے ہاتھوں سے شیزہ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ شیزہ، مجھے معاف کر دو، میں نے پہچاننے میں بہت دیر کر دی، تم تو فرشتہ ہو اور میں شیطان بنی رہی۔ میں نے سگرا کے ساتھ جو کیا اس کا بوجھ میرے دل پر تھا، مگر تم نے تو مجھے اس بوجھ سے آزاد کر دیا۔ اس دن کے بعد گھر کا نقشہ ہی بدل گیا۔ نجمہ بیگم اب شیزہ کے بغیر ایک پل نہیں رہتی تھی، اسے اپنے پاس بٹھاتی، اس کے ماتھے پر بوسہ دیتی اور اسے اپنی بیٹی بیٹی کہہ کر پکارتی تھی۔ کامیار یہ سب دیکھ کر حیران بھی تھا اور خوش بھی، اسے لگا کہ اب شاید اس کی منزل قریب ہے۔ ایک رات کامیار دیر سے گھر لوٹا تو دیکھا کہ شیزہ مامی کے کمرے میں فرش پر بیٹھی ان کا پاؤں دبائے دبائے وہیں سر ٹکا کر سو گئی ہے اور مامی نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا ہوا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر کامیار کی آنکھوں میں نمی آ گئی، وہ خاموشی سے اندر گیا اور شیزہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ شیزہ، اٹھو، اپنے کمرے میں جاؤ، تم بہت تھک گئی ہو۔ شیزہ ہڑبڑا کر اٹھی اور نقاب درست کیا۔ نہیں کامیار صاحب، مامی کو بھی پین ہو رہا تھا، میں بس ابھی جاتی ہوں۔ نجمہ بیگم نے آنکھیں کھول دی اور بولی، کامیار بیٹا، اسے سونے دو، یہ پچھلے 4 دنوں سے ٹھیک سے سوئی نہیں ہے، تم اسے کہو کہ اب آرام کرے، یہ لڑکی نہیں میرا سایہ بن گئی ہے۔ کامیار نے شیزہ کو زبردستی وہاں سے بھیجا اور خود اپنی ماں کے پاس بیٹھ گیا۔ مامی، آپ کو اب شیزہ کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا نا؟ کامیار نے دبی آواز میں پوچھا۔ نجمہ بیگم نے ایک لمبی آہ بھری۔ ہاں بیٹا، میں بہت بڑی گناہ گار ہوں، میں نے اس معصوم پر بہت ستم ڈھائے، مگر اس نے محبت بدلے میں مجھے صرف محبت دی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی اس غلطی کا ازالہ کروں۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں تمہاری شادی شیزہ سے کروں گی، تم اسے پسند کرتے ہو نا؟ کامیار کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ مامی، کیا آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ ہاں بیٹا، میں نے شکیل صاحب سے بھی بات کر لی ہے، وہ تو پہلے یہی چاہتے تھے، بس میں ہی دیوار بنی ہوئی تھی، مگر اب یہ دیوار گر چکی ہے۔ شیزہ میری بہو بنے گی اور اس گھر کی اصل مالکہ وہی ہوگی۔ کامیار کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، وہ فوراً شیزہ کے کمرے کی طرف بھاگا جہاں وہ مصلی پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔ کامیار نے باہر سے دستک دی۔ شیزہ، امی نے ہماری شادی کے لیے ہاں کر دی ہے، اب تمہیں کوئی مجھ سے جدا نہیں کر سکتا۔ شیزہ نے سجدے میں سر رکھ دیا اور اس کی سسکیاں کمرے میں گونجنے لگی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی آزمائش ختم ہو گئی ہے۔ اگلے چند دن گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ شکیل صاحب نے اپنی بھانجی کے لیے شہر کی
بہترین ڈیزائنر سے جوڑے بنوائے۔ نجمہ بیگم نے اپنی ویل چیئر پر بیٹھ کر تمام انتظامات کی نگرانی کی۔ وہ ہر رسم میں شیزہ کو اپنے ساتھ بٹھاتی اور لوگوں کو فخر سے بتاتی کہ یہ میری بیٹی ہے۔ شیزہ کی رنگت کھل اٹھی تھی اور اس کی آنکھوں کی اداسی اب چمک میں بدل چکی تھی۔ کامیار نے شیزہ کے لیے خوبصورت سونے کا سیٹ بنوایا اور اس پر شیزہ کا نام کندہ کروایا۔ شادی کی رات جب پورا گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، شیزہ سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ وہ مامی کے پاس آئی اور ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ مامی، میں بہت خوش ہوں، آپ نے مجھے اتنی عزت دی کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ نجمہ بیگم نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیا اور بولی، پگلی لڑکی، عزت تو تم نے مجھے دی ہے، ورنہ میں تو اپنے ہی تکبر کے ملبے تلے دب کر مر جاتی۔ تم نے مجھے نئی زندگی دی ہے۔ اب جاؤ کامیار، تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ نکاح کی محفل سجی۔ قاضی صاحب نے جب شیزہ سے اس کی رضامندی پوچھی تو اس نے لرزتی آواز میں قبول ہے کہا۔ کامیار نے جب دستخط کیے تو اسے لگا جیسے اس کی کائنات مکمل ہو گئی ہے۔ نکاح کے بعد کامیار کمرے میں داخل ہوا تو شیزہ بیڈ پر بیٹھی شرما رہی تھی۔ کامیار اس کے قریب آیا اور اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ شیزہ، مجھے معاف کر دو، اس دن کے لیے جب میں نے تم پر ہاتھ اٹھایا تھا، وہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ شیزہ نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ نہیں کامیار صاحب، وہ تھپڑ نہیں تھا، وہ تو آپ کی اس تڑپ کا اظہار تھا جو آپ میرے لیے محسوس کرتے تھے۔ اب ہمیں صرف آگے دیکھنا ہے۔ کامیار نے اس کا ہاتھ چوما اور بولا، شیزہ، تم نے ثابت کر دیا کہ محبت اور خدمت سے دنیا جیتی جا سکتی ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کبھی کوئی دکھ نہیں دوں گا۔ ادھر نجمہ بیگم اپنے کمرے میں سکون کی نیند سو رہی تھی، کیونکہ ان کا ضمیر اب مطمئن تھا۔ انہوں نے ایک معصوم کو اس کا حق دے دیا تھا۔ شیزہ اور کامیار کی زندگی کا یہ نیا سفر خوشیوں اور امنگوں سے بھرپور تھا، جہاں کوئی نفرت نہیں تھی، صرف سچی محبت اور احترام تھا۔ شیزہ اب بھی مامی کسی طرح خدمت کرتی تھی، مگر اب مامی اسے کام نہیں کرنے دیتی تھی۔ اسے اپنے پاس بٹھا کر باتیں کرتی اور کہتی کہ تم نے میرے گھر کو جنت بنا دیا ہے۔ کامیار اور شیزہ کی یہ کہانی پورے خاندان میں ایک مثال بن گئی کہ کس طرح صبر اور معافی نے ایک اجڑے ہوئے خاندان کو دوبارہ متحد کر دیا۔ شیزہ کی آنکھوں میں اب صرف خوشی کے آنسو تھے اور اس کا دل اس بات پر مطمئن تھا کہ اس نے اپنی ماں کی نصیحت پر عمل کیا اور آج وہ دنیا کی خوش نصیب ترین عورت تھی۔ ایک ایسی جیت تھی جس میں انا ہار گئی تھی اور انسانیت کی جیت ہوئی تھی۔ کہانی کا یہ اختتام ان سب کے لیے ایک نئی زندگی کا پیغام تھا، جہاں صرف پیار ہی پیار تھا اور نفرت کا نام و نشان مٹ چکا تھا۔